ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تبديل لكلمات الله صدق الله مولانا العظيم. معزز سامعین کرام، بزرگوں اور دوستوں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں جب مصر فتح ہوا اور مسلمان وہاں فاتحانہ انداز میں داخل ہوئے، مسلمان فوج کو فتح حاصل ہوئی اور ملک ان کے قبضے میں آ گیا، تو وہاں کے امیر حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے مسلمان فوج کو خطاب کرتے ہوئے کہا: انتم فی رباط دائم، کہ تم لوگ مسلسل سرحد کی نگرانی میں ہو. حالانکہ ملک فتح ہو چکا ہے، ملک پر مسلمانوں کا قبضہ ہو چکا ہے، اب بظاہر دشمن سے کوئی خطرہ نہیں رہا، دشمن تصفیہ ہو چکا ہے، دشمن ہار چکا ہے، مغلوب ہو چکا ہے، مقتول ہو چکا ہے. اس کے باوجود حضرت عمرو بن عاص نے کہا کہ تم مسلسل چوکس میں رہو، تم مسلسل سرحد کی نگرانی میں رہو. یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ جو قومیں چوکنا رہتی ہیں، ہوشیار رہتی ہیں، بیدار رہتی ہیں، تو دشمن چاہ کر بھی ان پر حملہ نہیں کر پاتا. اور مسلمانوں میں جب تک بیداری تھی، جب تک وہ چوکنے تھے، تو بڑے سے بڑے حملے کو انہوں نے روکا، حملہ کرنے والے پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گئے. یہ اسلام کی تاریخ ہے. سرحد کی حفاظت کو عربی میں رباط کہا جاتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی فضیلت بیان فرمائی. حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے ان فوجیوں کو جو فتح حاصل کر چکے تھے، ملک کو فتح کر چکے تھے، ان کو پھر کہا: انتم فی رباط، کہ تم مسلسل ابھی نگرانی کے اندر رہو. تمہیں وہ مقام، وہ مرتبہ جو جہاد کا ہے، جو سرحد کی حفاظت و نگرانی کا ہے، وہ حاصل رہے گا. دوستو، ہمارے ملک کے اندر جو حالات ہیں، مسلمانوں کے اوپر اسلامی شریعت پر حملے کی کوشش ایک زمانے سے کی جاتی رہی ہے، اور فی الوقت ایک بہت بڑا مسئلہ جو مسلمانوں کے سامنے ہے، ہر مسلمان اس سے واقف ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلمان چوکنا رہے، مسلمان ہوشیار رہے، مسلمان کو یہ معلوم ہو کہ حملہ کس طرح کیا جا رہا ہے، اور مسلمانوں کو یہ معلوم ہو کہ ہمارے اکابر اس وقت ہم سے کیا چاہ رہے ہیں، اور مسلمانوں کو اس وقت کرنا کیا ہے. ایک مٹھی بھر طبقہ جو ہندوستان کے اندر ہے، ہمارے برادران وطن میں، پورے برادران وطن نہیں، صرف 3-4% طبقہ، ایک مٹھی بھر طبقہ ایسا ہے جو یہ چاہتا ہے کہ ہندوستان میں مسلمانوں کو ختم کر دے. اور بظاہر وہ مسلمانوں کو ختم تو کر نہیں سکتا. انہوں نے کوشش تو بہت کی، سودی تحریک چلائی، گھر واپسی کی تحریک ہوئی کہ مسلمان اپنے مذہب کو چھوڑ دیں اور دوسرا مذہب اختیار کر لیں. جب انہیں اندازہ ہوا کہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکتے، اور حقیقت ہے کہ مسلمان اپنے مذہب کو چھوڑ نہیں سکتا، تو دوسرے راستے سے انہوں نے حملہ کیا کہ وہ اگرچہ اسلام کو نہ چھوڑے، وہ اگرچہ اپنے مسلمان نام کو نہ چھوڑے، ان کا اسلامی نام رہے، ان کا عربی نام رہے، لیکن وہ اسلامی تہذیب کو چھوڑ دیں.
وہ اسلامی تہذیب اور ثقافت کو چھوڑ دیں، اسلامی تہذیب ان کے اندر سے ختم ہو جائے۔ دو چیزیں ہیں، ایک ہوتا ہے مذہب اور ایک ہے تہذیب۔ اسلام عام مذہبوں کی طرح صرف ایک مذہب نہیں ہے، یہ مکمل تہذیب کا نام ہے۔ اسلام ایک مکمل تہذیب کا نام ہے، اور غیر یہی چاہتا ہے کہ مسلمانوں کی جو یہ تہذیب ہے، اس تہذیب کا ہندوستان سے خاتمہ ہو جائے، مسلمانوں کی جو پہچان ہے اس پہچان کا خاتمہ ہو جائے اور سب ایک جیسے نظر آنے لگے۔ دوستو، اسی پہچان کو، اسی تہذیب کو بچانے، اسی تہذیب کی حفاظت کی قانونی طور پر جو تھوڑی سی گنجائش ہندوستان کے قانون میں ہے، اسی کو مسلم پرسنل لا کہا جاتا ہے۔ اور اس مسلم پرسنل لا، مسلمانوں کا جو قانون ہے، جو مسلمانوں کی آئینی قوانین کی حفاظت کرتا ہے اور ہندوستان کا دستور اس کی اجازت دیتا ہے، اس کی حفاظت کرنے کے لیے جو بورڈ قائم ہے اس کو مسلم پرسنل لا بورڈ کہا جاتا ہے۔ دوستو، ہندوستان کا جو دستور ہے اس کے 395 دفعات ہیں، 395۔ ان دفعات میں سے بعض دفعات میں بعض ایکٹ کے اندر تضاد ہے۔ جیسے کہ ہندوستان کا جب قانون بنا تو اس میں دفعہ نمبر 25 اس کے اندر یہ کہا گیا کہ ہندوستان کے ہر شہری کو یہاں آزادی کے ساتھ رہنے کی اجازت ہوگی، اپنے مذہب پر عمل کرنے کی، مذہب کے مطابق عقیدہ رکھنے کی اور صحیح انداز میں مذہب کی تبلیغ کرنے کی اجازت ہوگی۔ یہ ایک بنیادی قانون ہے جس کو دفعہ 25 کہا جاتا ہے، یا آرٹیکل 25 یا 25 ایکٹ جس کو کہا جاتا ہے۔ اس کے اندر ہندوستان کے ہر شہری کو اپنے مذہب پر عمل کی اجازت دی گئی۔ اس کے برخلاف ایک دوسرا قانون ہے، دوسری دفعہ ہے جو دفعہ نمبر 44 ہے، اور جو بنیادی قانون نہیں ہے، یہ صرف رہنمایانہ اصول ہے۔ اس کے اندر یہ کہا گیا، ہر ہندوستان میں آنے والی حکومت کو خطاب کر کے اس میں کہا گیا کہ جو بھی حکومت ہندوستان کے اندر بنے، اس حکومت کو یہ چاہیے کہ وہ ہندوستان میں ایک جیسا قانون تمام شہریوں کے لیے نافذ کرنے کی کوشش کرے۔ تو بظاہر تضاد ہے، بنیادی قانون آرٹیکل 25 تو یہ کہہ رہا ہے کہ ہر مذہب والے کو اس کے مذہب پر عمل کی اجازت ہو، اور رہنمایانہ اصول کے اندر جو قانون نہیں ہے، صرف ایک رائے ہے، ایک مشورہ ہے، دفعہ نمبر 44 اس کے اندر یہ کہا جا رہا ہے کہ مسلمانوں اور دوسرے مذہب جتنے بھی مذاہب کے ماننے والے ہیں ان کے لیے ایک جیسا قانون یہاں پر بنایا جائے۔ تو بظاہر یہ تضاد نظر آتا ہے، اور اسی کا سہارا لے کر وقتاً فوقتاً حکومتیں ہندوستان کے اندر ایک جیسا قانون نافذ کرنے کی کوشش کرتی رہتی ہیں، جس کو یکساں سول کوڈ کہا جاتا ہے، یا کامن سول کوڈ کہا جاتا ہے، یا یونیفارم سول کوڈ کہا جاتا ہے۔ دوستو، مختلف حکومتیں اور موجودہ حکومت آخر ہندوستان میں یکساں سول کوڈ، یونیفارم سول کوڈ کیوں نافذ کرنا چاہتی ہے؟ کیا اس وجہ سے نافذ کرنا چاہتی ہے کہ جب ایک جیسا قانون ہوگا تو یہاں زندگی گزارنے میں آسانی ہوگی، سہولت ہوگی؟ کیا یہ ان کے سامنے ہے، یہ چیز ان کے مطمئن نظر ہے، یا کوئی دوسرا راز اس کے پیچھے چھپا ہوا ہے؟ دوستو، ہمیں اور آپ کو ہمیشہ خبردار ہونا چاہیے، باخبر رہنا چاہیے ہندوستان کے اندر اور ہمارے ملک میں شریعت پر جو بھی حملے ہو اس کے پیچھے ان کی سوچ کیا ہے، ان کی فکر کیا ہے، اس کی گہرائی کو جاننا چاہیے۔ یہ جو ہندوستان ملک ہے، ہزاروں سال پہلے کا ہندوستان جب متحدہ ہندوستان تھا، جب مسلمان یہاں پر آئے، اور اس سے پہلے اور بہت ساری قومیں ہندوستان کے اندر آئیں۔ ہندوستان ایک ایسا ملک ہے جہاں بہت سارے مذاہب ہیں، بہت ساری تہذیبیں ہیں، بہت سارے کلچر ہیں یہاں پر، اور الگ الگ علاقوں سے لوگ ہندوستان کے اندر آئے۔ تو ہندوستان میں باہر سے جو لوگ آئے اس میں دو طرح کے لوگ تھے۔ ایک تو وہ تھے کہ باہر سے سفر کر کے دوسرے ممالک کو، دوسرے علاقوں کو چھوڑ کر جب ہندوستان میں پہنچے تو ہندوستان کی جو تہذیب تھی اس تہذیب میں گھل مل گئے،
اپنا کوئی اثر انہوں نے نہیں چھوڑا، بلکہ یہاں کی جو تہذیب تھی، یہاں کا جو کلچر تھا، اس کلچر کو اپنا لیا، اسی تہذیب کے اندر گل مل گئے، اور پھر پتہ ہی نہیں چلنے لگا کہ یہ باہر والے ہیں یا یہاں والے ہیں، یہاں کی تہذیب کو انہوں نے اپنا لیا۔ ایک تو وہ لوگ تھے، اور باہر سے جو لوگ آئے اس میں سے دوسرا طبقہ وہ تھا کہ جب وہ ہندوستان کے اندر آئے تو یہاں کی تہذیب اور یہاں کے کلچر کو انہوں نے قبول نہیں کیا، اس سے متاثر نہیں ہوئے، بلکہ انہوں نے اپنا اثر چھوڑا۔ انہی میں سے مسلمان ہیں کہ مسلمان جب یہاں پر آیا تو اس نے یہاں کی تہذیب کو، یہاں کے کلچر کو قبول نہیں کیا، بلکہ اس نے اپنی تہذیب کو چھوڑا اور اس انداز میں اپنے اثر کو، اپنے کردار کو چھوڑا کہ بہت بڑی تعداد یہاں پر بسنے والی ہندوستانیوں کی مسلمانوں سے متاثر ہوئے اور اسلام کی طرف وہ راغب ہوئے، اور لاکھوں کی تعداد میں انہوں نے اسلام کو قبول کیا۔ اس طرح اسلام پھیلا۔ باہر سے آنے والے بہت بڑی تعداد میں نہیں تھے، وہ معمولی تعداد کے اندر تھے، لیکن انہوں نے یہاں کے اثر کو قبول نہیں کیا۔ اس انداز میں انہوں نے زندگی گزاری کہ دوسرے غیر مسلم برادران مسلمانوں سے متاثر ہوئے، ان کے اثر کو قبول کیا اور وہ خود مسلمان ہوئے۔ دوستو، پہلا جو طبقہ تھا جو اثر نہ چھوڑ سکا، اس کے اندر ہمیشہ سے یہ جلن رہی اور یہ دشمنی رہی کہ آخر ہم جب ہندوستان میں آئے تو ہم اپنا اثر کیوں نہ چھوڑ سکے، اور یہ مسلمان بعد میں آئے اور انہوں نے اپنا اثر اتنا زیادہ چھوڑا کہ بہت بڑی تعداد یہاں پر مسلمانوں کی ہو گئی، اور اتنے لمبے زمانے تک مسلمانوں کی حکومت بھی یہاں پر رہی۔ اب وہ جو دشمنی ہے، وہ جو جلن ہے اس پہلے طبقے کی کہ ہم اپنا اثر کیوں نہ چھوڑ سکے، اب وہ طبقہ چاہتا ہے کہ مسلمانوں نے جو اپنی تہذیب یہاں چھوڑی ہے، مسلمانوں نے جو اپنا اثر چھوڑا ہے، کسی طرح سازش کر کے اس اثر کو ختم کر دیا جائے اور اس تہذیب کو ختم کر دیا جائے۔ یہی بنیاد ہے اس کا سول کوڈ۔ اور سازشیں دو طرح سے ہوتی ہیں۔ عام انسان ان الفاظ کو، ان نعروں کو بہت اچھا سمجھتا ہے۔ آپ نے بڑے بڑے دانشوروں کے بیانات ہندوستان کے اندر جو غیر مسلم ہیں بہت سی مرتبہ سنے ہوں گے، جو تمام ہندوستان میں رہنے والوں کے درمیان اتحاد چاہتے ہیں اور اتحاد ہونا بھی چاہیے، تو ان کی زبان سے ایک لفظ ہمیشہ یہ نکلتا ہے کہ بھائی اگرچہ ہمارے راستے الگ الگ ہیں لیکن منزل تو سب کی ایک ہے۔ یہ مذاہب اگرچہ الگ الگ ہیں لیکن مقصد ایک ہے، طریقے الگ الگ ہیں، راستے الگ الگ ہیں، لیکن منزل اور مقصد ایک ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے دوستوں، 4 ٹرینیں ہوں اور انسان یہ سمجھے کہ ہم جس ٹرین پر بھی سوار ہوں گے ہم بمبئی پہنچیں گے، یہ غلط ہے۔ اگر دلی جانے والی ٹرین پر سوار ہوں گے تب بھی ہم بمبئی پہنچیں گے، مدراس جانے والی ٹرین پر سوار ہوں گے تب بھی ہم بمبئی پہنچیں گے، کلکتہ جانے والی ٹرین پر سوار ہوں گے تب بھی ہم بمبئی پہنچیں گے، اور بمبئی جانے والی ٹرین پر سوار ہوں گے تب بھی ہم بمبئی پہنچیں گے۔ یہ فکر بالکل غلط ہے۔ جب طریقہ الگ ہے، الگ راستے پر جانے والے ایک طریقے کو آپ نے اپنایا ہے تو وہیں پر پہنچیں گے۔ تو یہ نعرہ اس انداز سے دیا جاتا ہے، یہ یہی ہے کامن سول کوڈ لانے کی بات ہے کہ طریقے الگ الگ ہیں، مذاہب ہندوستان میں الگ الگ ہے، لیکن سب کا مقصد ایک ہے، سب کی منزل ایک ہے۔ یہ نعرہ دیا جاتا ہے۔ اسلام کا اس نعرے سے ذرہ برابر تعلق نہیں ہے۔ اسلام ایسا مذہب نہیں ہے جو یہ کہتا ہو کہ ہمارا مقصد تو کیا ہے، اللہ رب العزت کی رضا، تو ہم تو یہ چاہتے ہیں اور ہمارا عقیدہ یہ ہے، بلکہ ہر مسلمان کا عقیدہ یہ ہے کہ اسلام ہی واحد راستہ ہے جس سے اس منزل مقصود تک پہنچا جا سکتا ہے، دوسرے راستوں سے اس منزل مقصود تک نہیں پہنچا جا سکتا۔ اور دوسری جو کوشش کی جاتی ہے، دوسرا جو نعرہ دیا جاتا ہے، وہ نعرہ یہ ہے کہ ایشور ہو یا بھگوان ہو یا گاڈ ہو یا اللہ ہو، یہ سب ایک ہی ذات کے الگ الگ نام ہیں۔ ایشور بھی وہی ہے، گاڈ بھی وہی ہے، بھگوان بھی وہی ہے اور اللہ بھی وہی ہے۔ اور سیدھے سادھے مسلمان اس نعرے کے بہکاوے کے اندر آ جاتے ہیں اور سمجھنے لگتے ہیں کہ حقیقت یہی ہے، حالانکہ دوستوں ایسا نہیں ہے۔ یہ بالکل غلط بات ہے، حقیقت ایسی نہیں ہے۔ اللہ، لفظ اللہ کے اندر جو وزن ہے اللہ کی ذات کے بارے میں اور اس کی صفات کے بارے میں، نہ وہ ایشور کے اندر پایا جا سکتا ہے، نہ وہ انگلش کے لفظ گاڈ کے اندر پایا جا سکتا ہے، نہ بھگوان کے اندر پایا جا سکتا ہے۔ اللہ تو وہ عظیم ذات ہے کہ ساری صفات، سارے کمالات کے ساتھ لفظ اللہ کہہ دیا جائے تو اس کے اندر موجود ہے۔ دوسرے الفاظ کے اندر یہ جامعیت نہیں پائی جاتی۔
تو دوستو ہندوستان کے اندر اس انداز میں کیونکہ مسلمانوں نے اپنی تہذیب کو باقی رکھا ہے، اس تہذیب کو ختم کرنے کی ایک سازش کے طور پر کہ مسلمانوں کی پہچان ختم ہو جائے، مسلمانوں کے رہنے سہنے کا انداز ختم ہو جائے، اسی بات سے یکساں سول کوڈ نافذ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو مسلمانوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم کیوں نہیں قبول کر رہے ہیں۔ بس کوئی غیر پوچھے آپ سے کہ بھئی اس کے اندر خرابی کیا ہے، اس کے اندر تو اتنی اچھائیاں ہیں، آپ اس کے خلاف کیوں اترے ہوئے ہیں، کیوں آپ دستخطی مہم چلا رہے ہیں، کیوں آپ دھرنے دے رہے ہیں، کیوں یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، تو ایک مسلمان کو یہ معلوم ہو کہ اس کے اندر خرابی کیا ہے، کیونکہ ہماری تہذیب آج کی تہذیب نہیں ہے، ہماری تہذیب 1450 سال پہلے کی تہذیب ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا وہ تہذیب ہے، ہم اس تہذیب پر عمل کرتے ہیں۔ یہاں ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ ہندوستان کے جو قوانین ہیں، جو فوجداری قانون ہے، جو کرمنل لا ہے، اس کے اندر تو آپ ہندوستان کے قانون کی پیروی کرتے ہیں، یعنی پورے کرمنل کوڈ جتنا بھی ہے سب میں آپ ہندوستان کے قانون پر عمل کرتے ہیں، یا وہاں یہ نہیں کہتے کہ یہاں پر بھی شریعت کو نافذ کیا جائے۔ اور سول لا جو ہے اس میں سے 97% 97% میں آپ ہندوستان کے قانون پر عمل کرتے ہیں، ساری چیزوں میں، چاہے وہ معیشت کا قانون ہو، ہندو مسلمان سب کے لیے ایک ہے، وہ زندگی گزارنے کے دوسرے جو طریقے ہیں اس میں سب کے لیے ایک قانون ہے، آپ اس میں مطالبہ نہیں کرتے۔ اسی طرح سزائیں جو دی جائیں فوجداری قانون میں آپ سے مطالبہ نہیں کرتے کہ چور کی سزا اور قتل کی سزا اور زنا کی سزا اسلامی طور پر دی جائے۔ تو یہ 3% جو چیزیں ہیں جو آئینی قانون نکاح، طلاق، وراثت اور وقف وغیرہ کے بارے میں آپ کا مطالبہ کیوں ہے کہ وہاں اسلامی قانون نافذ ہو، ان سب میں تو آپ کا مطالبہ نہیں۔ جب آپ نے 97% کو چھوڑ رکھا ہے، اس میں اسلامی قانون پر عمل نہیں کر رہے، تو 3% بھی چھوڑ دیجیے اور سب مسلمانوں، سب ہندوستانیوں کے ساتھ زندگی گزاریے۔ یہ اعتراض کیا جاتا ہے اور اچھے لوگ اس کے اندر پریشان ہو جاتے ہیں۔ دوستو وجہ اس کی یہ ہے کہ مسلمان ہندوستان کے اندر جو کرمنل کوڈ جو ہے ہندوستان کا قانون، اس کو کیوں مانتا ہے اور اسلامی قانون کا مطالبہ کیوں نہیں کرتا؟ وجہ یہ ہے کہ ہندوستان کے اندر مسلمان اقلیت میں ہے، کم ہے، میجورٹی کے اندر نہیں ہے، مائنورٹی کے اندر ہے مسلمان۔ تو مسلمان اپنی حقیقت کو سمجھتا ہے، وہ نہیں چاہتا کہ اس کا قانون سارے لوگوں کے اوپر نافذ کر دیا جائے جو اس قانون کو پسند نہ کرتے ہو، کیونکہ جب چوری ہوگی تو ضروری نہیں کہ جو چور ہو وہ بھی مسلمان ہو، جس کے گھر میں چوری کی گئی وہ بھی مسلمان ہو، کیونکہ قانون اسلامی وہاں نافذ ہوگا جہاں دونوں فریق مسلمان ہو۔ اب یہاں پر ایک فریق ہو سکتا ہے چوری کرنے والا مسلمان ہو اور چوری کی جا رہی ہے غیر مسلم کے گھر میں، تو یہاں پر اگر ہم مطالبہ کریں کہ یہاں چور کو اس انداز میں سزا دی جائے جو اسلامی قانون ہے، تو دوسرا ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اس کے برخلاف ہو سکتا ہے کہ چوری کرنے والا غیر مسلم ہو اور چوری جہاں کی جا رہی ہے وہ مسلمان کا گھر ہو، تو وہاں پر بھی اسلامی قانون کا مطالبہ کیا جائے تو دوسرا آدمی تیار نہیں ہوگا۔ تو یہ جو ہم نے کرمنل کوڈ کے اندر کرمنل لا کو، ہندوستان کے لا کو ہم نے اپنا لیا ہے، یہ سچے دل کے ساتھ نہیں بلکہ جس کو کہا جاتا ہے کمپرومائز کر لیا ہے، ہم نے اس کو باطل ناخواستہ مان لیا ہے، کیونکہ ابھی مسلمان اس انداز میں نہیں ہے، مسلمانوں کے اندر طاقت نہیں ہے، اتنی بڑی تعداد میں نہیں ہے کہ کرمنل کوڈ اور فوجداری قانون بھی اسلامی قانون نافذ کر دیا جائے۔ اور جہاں تک بات ہے نکاح، طلاق، وراثت، وقف اور اس جیسے مسائل کی، 3 ہی چیزوں کا مطالبہ ہے مسلمانوں کا اس حکومت سے اور ساری حکومتوں سے، کہ نکاح کا قانون اور اس سے متعلق جتنے مسائل ہیں، طلاق کا قانون اس سے متعلق جتنے مسائل ہیں، انسان مر جائے تو وراثت کا قانون اور اس سے متعلق جتنے مسائل ہیں، اور اسی طرح وقت کے مسائل، ان مسائل میں مسلمانوں کو اسلامی قانون پر عمل کی اجازت دی جائے، اور ہندوستان کا دستور اس کی اجازت دیتا ہے، اور ہندوستان کی عدالت سپریم کورٹ کے فیصلے اور اس کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھیے، بے شمار ججوں نے اسلامی قانون کے مطابق فیصلے بھی دیے ہیں۔ بس یہی مطالبہ ہے، کیونکہ جب نکاح ہوگا، نکاح کے اندر دونوں فریق مسلمان ہی رہیں گے تو مسلمان کا قانون ہوگا۔ طلاق میں بھی دونوں فریق مسلمان ہیں، یہاں غیر کا مسئلہ ہی نہیں ہے، تو یہاں مسلمانوں کے قانون پر عمل کی اجازت دی جائے، اور دستور نے اجازت دی ہے، پھر آپ اس میں انگلی کرنے والے اور اس میں چھیڑ چھاڑ کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ دوستو یہی مطالبہ ہے، اور جو یکساں سول کوڈ نافذ کرنے کی وکالت کرتے ہیں، آپ لوگوں نے ان کی بہت ساری دلیلوں کو سنا ہوگا کہ کیسی کیسی دلیلیں اس کے بارے میں دی جاتی ہیں۔
ایک بہت بڑی دلیل یہ دی جاتی ہے کہ اگر ملک کے اندر ایک قانون نافذ کر دیا جائے، ایک لا سارے شہریوں کے واسطے نافذ کر دیا جائے تو پھر لڑائی جھگڑے نہیں ہوں گے، آپس میں اختلافات نہیں ہوں گے۔ یہ جو تھیوری پیش کی جاتی ہے یہ بالکل عقل میں آنے والی تھیوری نہیں ہے، کیونکہ اگر سارے لوگوں کا قانون ایک ہو، سارے لوگ ایک قانون پر عمل کرنے والے ہوں تو وہاں لڑائی نہیں ہوگی، یہ بات ہی غلط ہے۔ ہمارے برادران وطن کے عقیدے کے مطابق ہندوستان میں جو سب سے بڑی جنگ ہوئی وہ مہابھارت ہے۔ مسلمان مانے یا نہ مانے اس بات وہ ہوئی یا نہیں ہوئی ان کی حقیقت الگ ہے، لیکن ان کے عقیدے کے مطابق سب سے بڑی جنگ جو ہوئی مہابھارت رامائن، اس کی پوری کتاب موجود ہے، اور اس کے اندر جو دو فریقوں میں بہت بڑی لڑائی ہوئی ہے وہ دونوں کون تھے؟ یا ایک قانون پر عمل کرنے والے نہیں تھے، دونوں کا مذہب ایک تھا، ایک طرف کورو تھے اور ایک طرف پانڈو تھے، دونوں کا مذہب ایک تھا، ایک قانون پر عمل کرنے والے نہیں تھے، ایک قانون پر وہ عمل کرنے والے تھے، تو کیا ان کے درمیان اتنی بڑی لڑائی نہیں ہوئی جس کو مہابھارت کہا جاتا؟ اور دوستو، ہندوستان کے اندر مغلوں کی جو حکومت رہی ہے، بلکہ ساری اسلامی حکومتیں، لیکن ہم صرف مغلوں کی حکومت کو سامنے رکھے، بابر سے لے کر بہادر شاہ ظفر تک ہندو اور مسلمان اور سارے مذاہب والے ایک ساتھ یہاں رہ رہے تھے، اور مغلوں نے جو قانون نافذ کیا تھا کہ ہر ایک کا فرض کرنا ہے، ہر ایک کو اپنے عقیدے کے مطابق زندگی گزارنے کی اجازت ہوگی۔ ہندو ہے تو ان کے عقیدے کے مطابق جیسے انداز میں شادی کرنا ہے، جیسے انداز میں طلاق دینا ہے، اس کی شریعت اس کی مسلمانوں نے اجازت دی تھی۔ کرسچن ہے، عیسائی ہے تو ان کو اس عقیدے کے مطابق زندگی گزارنے کی آزادی تھی۔ یہ 400-500 سال کا جو زمانہ ہے مغلوں کا، جہاں الگ الگ قانون ہر شہری کے واسطے نافذ تھے، ہر مذہب کو ماننے والے وقت کے لیے نافذ تھے، ان 400-500 سالوں میں کبھی ہندو مسلمان کی لڑائی کی تاریخ کے اندر موجود نہیں ہے۔ الگ الگ سب کا قانون ہے اور سب اپنے اپنے پرسنل لا پر عمل کر رہے ہیں، لیکن کبھی 400-500 سالوں کے اندر کوئی ایک لڑائی تاریخ میں دکھا دو کہ مسلمانوں کی اور ہندوؤں کی قانون ایک نہ ہونے کی وجہ سے لڑائی ہوئی ہو، ایسا کہیں تاریخ میں نہیں ملے گا۔ تو یہ تھیوری یہاں پر فیل ہو جاتی ہے۔ اور جو پہلی جنگ عظیم ہوئی ہے وہ ایک مذہب کے ماننے والی دو قوموں اور دو فوجوں کے درمیان تھی، وہ الگ الگ قانون کے ماننے والے نہیں تھے۔ تو یہ دلیل دینا کہ یونیفارم سول کوڈ اور یکساں سول کوڈ اگر ہندوستان کے اندر نافذ کیا گیا تو لڑائی اور اختلافات کا خاتمہ ہو جائے گا، یہ بالکل غلط ہے، کیونکہ ایک مذہب کو ماننے والے، ایک قانون کو ماننے والے بہت سارے لوگوں کے درمیان ہمیشہ لڑائیاں ہوتے رہی ہیں۔ اور دوسری دلیل یہ دی جاتی ہے کہ 1964 کے اندر جو ہندوؤں کا ایک لا تھا، ہندو میرج ایکٹ، اس کو اس وقت ختم کیا گیا اور ایک 1964 میرج اسپیشل ایکٹ بنایا گیا کہ جتنے بھی ہندو ہیں وہ اسی ایکٹ کے تحت شادی کریں گے۔ تو بعض ہندوؤں نے اس وقت اعتراض کیا کہ ہمارے مذہب کی اس چیز کو ختم کر دیا گیا ہے، تو وہاں ان کو یہ بات سمجھائی گئی کہ دیکھیے آپ کے مذہب میں پہلے سے کون سا قانون ہے، یہ اصل میں بنیاد ہے مسلمانوں پر حملہ کرنے کی، مسلمانوں کے پرسنل لا پر حملہ کرنے کی، کہ ہندوستان میں 80% ہندو آباد ہیں، انہوں نے اپنے شادی کے قانون کو چھوڑ دیا اور ہندوستان کا میرج ایکٹ جو شادی کا قانون ہے اس کا قانون کو قبول کر لیا۔ تو 80% لوگ جب ہندوستان کے قانون پر عمل کر سکتے ہیں تو کیا یہ 20% مسلمان اپنے شادی کے قانون کو، طلاق کے قانون کو چھوڑ کر کیا ہندوستان کے قانون پر عمل نہیں کر سکتے؟ یہ بات کی جاتی ہے کہ 80% ہندوؤں نے اپنے شادی کے قانون کو چھوڑ دیا، تو کیا 20% مسلمان اپنے شادی کے قانون کو اور اپنے طلاق کے قانون کو نہیں چھوڑ سکتا؟ اس کا آسان سے لفظوں میں دوستو جواب یہ ہے کہ جن کے پاس پہلے سے